مائک کو ختم کر دو. اللہ تعالیٰ نے ہر جان کی حفاظت کے لیے 360 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو ہر وقت اس کی حفاظت کرتے ہیں. جیسے ہم غافل ہوتے ہیں، سوتے ہیں، چلتے ہیں، کہیں گر پڑتے ہیں، کہیں بھی ڈرائیورنگ کرتے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارا وجود اتنا نازک ہے کہ کبھی ٹھنڈی ہوا چل جائے تو ہمیں زکام ہو جاتا ہے. یہ سچ ہے کہ نہیں؟ کبھی تیز لو چل جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی موسم میں چینجنگ ہو جائے تو ہمیں موسمی بیماریاں ہو جاتی ہیں. ہمارا وجود بڑا نازک ہے اور ہمارے چاروں طرف کا جو ایریا ہے، سراؤنڈنگ ایریا جو ہے، وہ ہم سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہے. ہم جدھر بھی نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے، ہوا میں ہم سے زیادہ طاقت، زمین میں ہم سے زیادہ طاقت، کہیں پہاڑ ہوں گے، پتھر ہوں گے، لکڑیاں ہوں گی، لوہا ہے، جو بھی چیز ہمیں اپنے آس پاس میں نظر آئے گی، کئی بار ہم یہ پائیں گے کہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے. ہم جن جانوروں پر سواری کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے. اور اسی لیے کسی بھی سواری پر سوار ہونے سے پہلے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اللہ کی بڑی تعریف ہے، اس کی ذات بڑی پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارا فرما بردار بنا دیا ہے. ہم تو اس لائق نہیں تھے. ہمارا کمال نہیں کہ ہم سواریوں پہ سوار ہو جائیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اس پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہمیں پوری کائنات کا مخدوم بنایا. ورنہ اس کائنات میں ہم سے زیادہ طاقتور کئی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کمزور بنانے کے باوجود بھی اشرف المخلوقات بنایا. اور ہم سب جانتے ہیں اگر کوئی کمزور ہو اور پاورفل ہو کسی ایک اینگل سے تو اسے حسد ہونے لگتا ہے. ایک انسان کا نیچر ہے اور یہی اصول دنیا کی تمام دوسری مخلوقات پر بھی منطبق ہوتا ہے. ہم سب سے زیادہ اشرف بھی ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہم سے زیادہ پاورفل جنات ہیں، ہم سے زیادہ پاورفل شیطان ہیں، جانور ہیں، دوسری مخلوقات ہیں. اور اسپیشل طور پر جو جنات و شیاطین ہیں وہ انسان کے سخت دشمن ہیں. اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ اپنی دشمنی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. تو انسان سب سے زیادہ اشرف ہے، بڑا ہے، اور بڑا ہونے کے باوجود بھی کمزور ہے. اور ہم سے جو مرتبے میں چھوٹے ہیں وہ ہم سے زیادہ پاورفل ہیں. تو کیا جنات اور شیطان ہم سے دشمنی نہیں کریں گے؟ اور اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے کھلے ہوئے دشمن ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ملائیے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ جنات و شیطان ہم سے حسد رکھنا چاہتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، ہم سے سخت دشمنی برتنا چاہتے ہیں. دشمنی کا کوئی بھی موقع ہاتھ آ جاتا ہے تو چھوڑتے نہیں. اور ہم کمزور ہیں، ہم جنات کی طرح روپ دھارن نہیں کر سکتے. ہم انسانی شکل میں رہتے ہیں اور اسی شکل میں رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور شکل میں متشکل نہیں ہو سکتے. جنات کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ جانوروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، کسی اور مخلوق کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. انہیں اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ ہمارے ذہن پر کنٹرول کر سکتے ہیں. حدیث پاک کے بخاری شریف کی حدیث ہے انہ یجری مجری الدم، جہاں جہاں انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے وہاں وہاں شیطان دوڑ سکتا ہے. اللہ نے اسے طاقت دی ہے کہ وہ دلوں میں وسوسہ اندازی کر سکتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من الجنۃ والناس، اے پروردگار میں تیری جنات اور شیطان انسانوں سے پناہ چاہتا ہوں، شیاطین الانس اور جن سے تیری پناہ چاہتا ہوں. دلوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ انسان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو چاہیں شکل اختیار کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ذہن پہ قبضہ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں وسوسہ اندازی کر سکتے ہیں، وہ ہماری رگوں میں دوڑ سکتے ہیں. ہم سے کتنے زیادہ پاورفل ہیں. اور حال یہ ہے کہ ہم سے انہیں بلا کی دشمنی ہے. اگر دشمن طاقتور ہو جائے تو کیا وہ دشمنی نہیں نکالے گا؟ اگر کوئی انسان کسی کا دشمن ہو اور دشمن پاورفل ہو جائے، جیسا کہ ہم اس وقت اپنے ملک کا سیاسی جغرافیہ دیکھ رہے ہیں، دشمنی پچھلے 800 سالوں سے تھی اور ایک لمبے زمانے سے رہی ہے اور آگے بھی رہے گی. ہاں، دشمنی نکالنے کا اب موقع مل رہا ہے تو کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جب بھی کسی دشمن کو موقع ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ دشمنی نکالتا ہے. دشمن جتنا زیادہ خناس قسم کا ہوتا ہے، دشمنی بھی اتنی خطرناک ہوتی ہے. جنات سے زیادہ بدتمیز کون ہو سکتا ہے؟ جنات سے زیادہ انسانوں کا سخت دشمن کون ہو سکتا ہے؟ جنہیں اللہ نے بھی کھلا ہوا دشمن کہا ہے. ان کے پاس پاور بھی ہے، وہ
خناس بھی ہیں، بدتمیز ہیں، بدقماش ہیں، انسانوں سے سخت نفرت رکھتے ہیں، اور انسان کمزور بھی ہے، اپنا 100% ڈیفینس کرنے کی طاقت بھی انسان نہیں رکھ سکتا، انسان روپ دھارن بھی نہیں کر سکتا۔ اب اللہ رب العزت نے اس بیلنسنگ کے لیے ایک اسپیشل جماعت کو بنایا ہے، اور وہی جماعت ہے اولیاء کرام کی جماعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے۔ اگر ہم بھی لوہے کی طرح مضبوط ہوتے اور پھر لوہا سے لوہا لڑتا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی۔ ہم ان دونوں لکڑیوں، ان دونوں لوہے کو آپس میں بھڑا دیں، ایک دوسرے سے لڑتے رہیں تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال یہ ہے کہ یہ لوہا اور ہمارا ہاتھ، انسان کمزور رہتے ہوئے طاقتور مخلوقات کے شر سے بچ جائے، ان کے مکائد سے بچ جائے، ان کی وسوسہ اندازیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، یہی کمال ہے۔ اور یہ کمال ہم اور آپ کو کب حاصل ہوتا ہے؟ اس کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل ہے تقوی اور پرہیزگاری، اور دوسری بڑی شکل ہے اللہ والوں کا سایہ۔ یا تو انسان اپنے آپ میں اتنا پاورفل ہو کہ اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی خشیت الہی، دین اسلام پر اس کا یقین محکم اسے ان آزمائشوں میں مبتلا ہونے سے روکے، اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اللہ والوں کی پشت پناہی اسے اتنے مضبوط طور پر حاصل ہو کہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکے۔ ہمیں لگتا ہے، ابھی آپ نے جیسے میں بھی میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ابھی مشائخ لونی شریف کی میں تاریخ کا وہاں اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے مطالعہ کر رہا تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ حضرت شاہ محمود جیلانی علیہ رحمہ کی سوانے پر بھی کچھ باتیں کروں، اور مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ جس شخصیت کو میں آج سے پہلے نہیں جانتا تھا، مجھے آج قریب سے جاننے کا موقع ملا، اور دوہری خوش قسمتی ہے کہ ان کے صاحبزادے جو بلا شبہ ایک ولی زادے ہیں، ان کے دیدار کا شرف بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ خانوادہ لونی شریف تقریباً 150 سال پہلے لونی شریف میں آیا، اس سے پہلے کہیں رہا، اس سے پہلے کہیں رہا۔ تمام مشائخ کی تاریخ، اولیاء کی تاریخ ہمیں اسی سے ملتی جلتی نظر آئے گی۔ حضرت غریب نواز بیسکلی ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ سنجر ایران کے رہنے والے تھے، جن کی ہم یاد منا رہے ہیں، شاہ جیلاں حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم۔ وہ گیلان بیسکلی ایران کے رہنے والے تھے، جو آج کی تاریخ میں عراق میں واقع ہوا کرتا ہے۔ حضرت مخدوم سمنا ایران کے رہنے والے تھے، اور آج ان کا مزار مبارک بھارت کی سرزمین پر ہے۔ صوفی احمد الدین ناگوری دہلی میں پیدا ہوئے تھے، مزار ناگور میں بنا ہوا ہے۔ حضرت قاضی احمد الدین ناگوری بخارا کے ہوتے تھے، مزار دلی میں بنا ہوا ہے۔ سم تھنگ اولیاء کرام کی تاریخ اسی سے ملتی جلتی ہوئی نظر آئی۔ پیدائش کہیں، وفات کہیں، زندگی کہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا کمال ہے ناگور میں کہ ایک دلی میں پیدا ہونے والا فقیر یہاں آتا ہے، اور کیا کمال ہے اجمیر کی دھرتی میں کوئی کہ سنجر میں پیدا ہونے والا ایک بچہ یہاں پر آتا ہے؟ کوئی کمال ان زمینوں میں نہیں ہے۔ اور یہ اللہ والے، اگر آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے پاس آج کی تاریخ میں ٹائم؟ آپ 2 گھنٹہ بھی ٹائم دے رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ اللہ والے اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے اور غریب نواز بھارت کی سرزمین پہ تشریف لائے، نہ وہ پہلے بھارت کو جانتے تھے، نہ بھارت کا نقشہ، نہ بھارت کا راستہ۔ انہیں اسپیشل آرڈر دیا گیا، اور آرڈر بھی بارگاہ رسالت سے۔ ہم جیسا نادان آدمی بھی کوئی کام کرتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اگر حکم دے کے کسی کو کہیں بھیج رہے ہیں تو کیا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ کیا مقصد؟ کیا معین الدین حسن جیسا کوئی دوسرا بھارت کی سرزمین میں نہیں پیدا کیا جا سکتا تھا؟ یا ویسی شخصیت روحانی توجہ سے تیار نہیں ہو سکتی تھی؟ اللہ نے سب کے لیے زمینیں تیار فرما رکھی ہیں، سب کا مزاج بنا رکھا ہے، اور سب کو الگ الگ مراحل دے رکھے ہیں، سب کو الگ الگ مرتبوں سے نواز رکھا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ایسا نہیں ہے کہ لونی میں کوئی پیدا ہوا اور مزار شجاع شریف میں بن رہا ہے، یا بدایوں میں پیدا ہونے والے کا مزار لونی میں بن رہا ہے۔ ایسا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک بابا آئے، ایک فقیر آئے، اور انہوں نے یہاں پر خیمہ تانا اور یہیں انتقال ہو گیا۔ ہوتا نہیں ہے، انہیں بھیجا جاتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور ایسی ایسی زمینوں پر ہمیں اللہ والے نظر آئیں گے جو شہر جتنا پرانا ہے، جو آبادی جتنی زیادہ پرانی ہے، اتنے زیادہ اولیاء اللہ وہاں پر نظر آئیں گے۔ کیوں؟ جتنی بڑی مخلوق اتنی زیادہ حفاظت کی ضرورت، جتنی مخلوق اتنے شیطان اور جنات کے حملے، اور جتنے زیادہ حملے اتنی زیادہ آرمی چاہیے۔ اگر سامنے کی فوج بہت زیادہ پاورفل ہے یا ایریا بہت سینسیٹیو ہے تو اس کی حفاظت کے لیے تار بندی بھی ویسی کی جاتی ہے، پال بندی بھی ویسی کی جاتی ہے۔ پورا ملک ہے، پورے ملک کی حفاظت کے لیے صرف 2-4 اور چند سپاہی کافی نہیں ہو سکتے، پوری آرمی کو اتارنا پڑتا ہے، پوری فوج کو اتارنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جتنی زیادہ آبادیاں ہیں اتنے زیادہ اللہ والوں کے مزارات نظر آئیں گے۔
اور ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ مزارات نظر آتے ہیں. اور یہ ہم بھارت کے لوگوں کی اسپیشل خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہر جگہ ہمیں ایسی مقدس چوکیاں عطا فرما رکھی ہیں جو ہماری حفاظت کرتی ہیں. ورنہ ہمارے ایک دوست ہیں یورپ میں رہتے ہیں، تو ایک بار کہنے لگے کہ بھارت کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کسی آستانے پہ چلے جاتے ہیں، اپنی فریاد رکھ لیتے ہیں. ہم یورپ کے لوگوں کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنی بیوی کی ران پہ سر رکھ کے روتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں آستانوں سے نواز رکھا ہے، ہمیں قدر ہو کہ نہ ہو. اور یہ ہماری جہالتیں ہیں کہ ہم نے ہر جگہ بابا بنا رکھے ہیں، یہ بھی بابا، یہ فلاں بابا، گلاب شاہ بابا، ہڈی شاہ بابا اور فلاں بابا. یہ ہماری جہالتیں ہیں. ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹائٹل سے اپنے بزرگوں کو منسوب کر دیا ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہاں پر وہ قلندرز ہوتے ہیں جن کی شان ہی جدا ہوتی ہے. آج بھی ہم نے غریب نواز کے آستانوں کے ایک ٹورسٹ پیلیس بنا رکھا ہے. گئے زیادہ مزار شریف پہ چادر چڑھا دی. اجمیر کا جانا اور آنا عام طور پر معاف کیجیے گا ہمارے لیے ایک ٹور کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ معین الدین حسن چشتی نے جیسے اپنے زمانے میں دلی میں پیدا ہونے والے غریب گھر کے بچے کو صوفی حمید الدین ناگوری بنایا ہے، اسی طرح سے وہ آج بھی حمید الدین ناگوری تیار کرتے ہیں. اولیاء اللہ کی موت و حیات میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، بلکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں اللہ والوں کا پاور انتقال کے بعد میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کی روحانیت بڑھ جاتی ہے اور انہیں اسپیشل پاور عطا کر دیا جاتا ہے. معین الدین حسن چشتی اگر جیتے جی نظام حضرت صوفی حمید الدین ناگوری کو تیار کر سکتے ہیں تو بعد وفات بھی ویسے ہی شخصیتیں تیار ہوتی رہتی ہیں. پریشانی یہ ہے کہ کوئی ان کے در پہ مراد ہی یہ لے کے جائے کہ ہم 10ویں میں پاس ہو جائیں، تو جتنی چھوٹی مراد اتنا مدعا حاصل ہو جاتا ہے. اگر کوئی آج بھی بڑی مراد لے کے جائے تو انشاءاللہ بڑی مراد پائے گا. ہمیں اپنے ظرف کی پیمائش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے دلوں کو بڑا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے فکر کو کشادہ کرنا چاہیے. اللہ والوں کے آستانے آج بھی اسی طرح سے نوازتے ہیں. ایک طریقہ ہے اللہ والوں سے بعد وفات فیض لینے کا، ایک اسپیشل طریقہ ہوتا ہے، اور ہم سے عام طور پر یہی چوک ہوتی ہے کہ ہم اللہ والوں کی توجہ کا مرکز نہیں بن پاتے. جاتے ہیں فارملٹی کی، فاتحہ پڑھی اور واپس آ گئے. ہم پر توجہ اس لیے نہیں ہو پاتی کہ ہم توجہ لینے کا ڈھنگ نہیں جانتے. ہم ہنگاموں کے بیچ میں جاتے ہیں ٹور کے طور پر، اور ویسے ہی ہنگاموں کے بیچ میں تفریح کرتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. اگر ہم سیریس ہو کے جائیں کچھ لینے کے لیے تو آج بھی بہت کچھ نوازا جاتا ہے. تو عزیز دوستو، اللہ نے نظام ایسا بنا رکھا ہے کہ ہمارے اپنے وجود کی حفاظت کے لیے اس نے ایک نظام بنا رکھا ہے جس کو ظاہری نظام کہا جاتا ہے. ہمارا جسم بڑا نازک ہے، جو ٹھنڈی ہوائیں برداشت نہیں کر سکتا، گرم ہوائیں برداشت نہیں کر سکتا، موسم کے تھپیڑے برداشت نہیں کر سکتا. اسی طرح سے روحانی طور پر بھی ہم بہت کمزور ہیں. اللہ نے جسمانی طور پر ہمیں طاقت یہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ایک ایک جاندار کی حفاظت، چاہے وہ انسان ہو کہ جانور، انسان ہو یا جانور، ہر جاندار کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ 360 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو ہر وقت اس کی حفاظت فرماتے ہیں. یعنی ہم سوتے ہیں، تم غافل ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اپنے کھیت میں سو رہے ہیں اور پاس میں کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی زہریلا جانور آئے اور ہمیں ڈس لے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. بائی چانس اگر کسی کی موت ایسی لکھی ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن ہر کھیت میں سونے والا کسان تو نہیں مرتا نا. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ کھیت ان حشرات الارض سے محفوظ ہوتے ہیں، وہاں پر ہر وقت کیڑے مکوڑے، جانور اور یہ زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عام طور پر اس طرح کی موتیں نہیں ہوتی. ہم سوتے ہیں، ہمارے کان کے دروازے کھلے ہیں، ناک کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی بھی جانور ہمارے کان میں، ناک میں داخل ہو سکتا ہے اور ہمیں مار سکتا ہے، ہماری موت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. کئی بار ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں صاحب آج تو میں بال بچا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بال بچ گئے. سچی بات یہ ہے کہ ہم بال بچتے نہیں ہیں، وہ 360 فرشتے ہمیں بال بچاتے ہیں. ہم سوتے ہیں، گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں، متنبہ ہوتے ہیں، کسی بھی حال میں ہوتے ہیں. ہم کسی بھی حال میں ہو، اللہ کی رحمت کے وہ فرشتے ہر وقت ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں. میں بہت سینسیٹیو گفتگو کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. اور میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں چیخنا چلانے والا، اس لیے میں چاہوں گا کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس کریں کہ بن مانگے اس نے کیا کیا نعمتیں دی. جو قوم حساس نہیں ہوتی اس قوم سے نعمتیں چھین لی جاتی. ہم سوتے جاگتے ہیں
اللہ رب العزت کے 360 فرشتے ہر وقت ہماری حفاظت کرتے ہیں. جیسے انسان چھت سے گرا, بچہ چھت سے گرا, ہم یہ پائیں گے ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ چھت سے گرا اور سر کے بل گرا اور سر پھٹ گیا اور مر گیا. ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے, اگر موت کا بہانہ یہی ہے تو. ورنہ کیا ہوتا ہے, بچہ بازو کے بل گرا, ہاتھ ٹوٹ گیا, فریکچر ہو گیا, پاؤں کے بل گرا, پاؤں میں فریکچر آ گیا, یا کسی اور پہلو پر گرا اور چوٹ تو اسے آئی لیکن فریکچر ہوا, زندہ تو رہ گیا. پاؤں فریکچر ہوا لیکن زندہ تو رہ گیا. ایکسیڈنٹ میں بھی عام طور پر ایسا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ایک دن میں 400 کے آس پاس ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ریئر کیسز میں موتیں ہوتی ہیں, زیادہ تر ہڈی ٹوٹنا, کوئی چوٹ آنا, زخمی ہونا, خون بہنا, اس طرح کے حادثات کا شکار ہو کر کے انسان موت کے حوالے ہونے سے بچ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے بچ جاتا ہے, ہماری زندگی میں کوئی 1-2 بار ایسے موقع نہیں آتے کہ ہم بال بچتے ہیں. ہم جب اپنی زندگی کا 10 سال کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہم یہ پائیں گے کوئی 50 بار ایسا ہوا ہے کہ میں بال بچا ہوں. وہ ہم بچتے نہیں ہیں. ہر بار اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمارے آڑے آ جاتے ہیں. ہم کہیں گرتے ہیں, فرشتے سر کی بجائے بازو بیچ میں لے آتے ہیں, اور ہم سر پھٹ کے جو مرنے والے تھے ہاتھ ٹوٹ کے فریکچر ہو کے زندہ رہ گئے, یہ اس کا انعام ہے. بلاؤں میں بھی اس کا انعام ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہاں سے چلیں اور 800-900 کلومیٹر کا ایریا دلی کا کراس کر جائیں اور بڑی کمال کی ڈرائیورنگ ہے صاحب, 9 گھنٹے میں پہنچ گیا اور 8 گھنٹے میں پہنچ گیا. کوئی ڈرائیورنگ کا کمال نہیں ہے. گاڑی بے جان چیز ہے, کبھی بھی اس کا نظام ڈس بیلنس ہو سکتا ہے. مشینیں ہیں, کبھی بھی بے قابو ہو سکتی ہیں. اور ایسا ہے کہ آپ یہاں سے دلی گئے اور آپ کو کوئی ایک بھی گاڑی راستے میں نہیں ملتی. ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں سے آپ کراسنگ کرتے ہیں, آگے پیچھے اوورٹیک کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر گاڑی, ہر مشین اپنے آپ میں ایک موت ہے. اللہ کا انعام دیکھیے کہ ایک سفر میں وہ ہمیں کتنی موتوں سے بتا رہا ہے, کتنے موتوں سے بچا کے ہم پہنچ رہے ہیں. وہ ہماری ڈرائیورنگ کا کوئی کمال نہیں ہے. وہ دراصل ہر بار اللہ کی رحمت کے فرشتے کبھی دائیں, کبھی بائیں, کبھی آگے, کبھی پیچھے, کبھی تھوڑا, کبھی لمبا گیپ کر کے ہم یہاں سے وہاں تک پہنچتے ہیں. اس کے انعامات و احسانات کا اندازہ لگائیں کہ وہ کریم کس قدر ہم پر ایک دن میں احسان فرماتا ہے. اس کے انعامات کی کوئی حد. دوسرے انعامات اپنی جگہ, آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں, کان سن رہے ہیں, زبان بول پا رہی ہے, کھانے پینے کی سکت ہے, ابھی بھی کئی ایمرجنسی کیسز میں مبتلا نہیں ہیں, ابھی بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ سن پا رہے ہیں, دماغ سے سوچ پا رہے ہیں. یہ تمام احسانات اپنی جگہ. زندگی کی سانسیں بھیک میں چل رہی ہیں, یہ اپنے آپ میں اتنا بڑا احسان ہے کہ انسان جیتے جی اس کا شکریہ ادا نہ کر سکتا. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب بندہ ایک سانس لیتا ہے تو 2 انعام ہوتے ہیں. سانس کا اندر جانا ایک نعمت ہے, سانس کا باہر آنا دوسرا انعام. سبحان اللہ. جو قریب ایک سانس پر 2 انعام فرماتا ہے, اس کی نعمتوں کو کون شمار کر سکتا ہے. خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھ بھی جاؤ تو گن تو نہیں سکتے. عجب شان. اس طرح سے ریگولر وہ احسان فرماتا ہے, اور تب جا کے صاحب یہ ہوا کہ 70 سال کی زندگی پوری کر پائے. ہمیں لگتا ہے کہ 70 سال کی زندگی تو گویا ہمارا حق ہے, 60 سال کی زندگی تو حق ہے. یہاں یہ حق نہیں, ایک سانس اس کے کرم کی بھیک ہے. کب کی آپ کی زندگی پوری ہو چکی ہوتی. بچپن میں آپ 10 بار ٹھوکریں کھائی تھیں, جوانی میں 20 بار آپ پھسلے تھے, 50 بار آپ گاڑیوں کی چپیٹ میں آئے, 10 بار آپ بال بچے ہیں. ہر بار اللہ کا انعام ہے. یہ مت کہیے کہ میں آج بال بچا ہوں. ہر بار تازہ زندگی کا شکر ادا کیجئے, جس طرح سے اسلام تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی ہم صبح سو کر کے اٹھیں تو اللہ کی بارگاہ میں یوں شکر ادا کریں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کی تعریف, اس کے لیے تمام تعریفیں بزرگیاں, جس نے ہمیں مرنے کے بعد میں دوبارہ زندگی عطا فرمائی. جب ہم صبح نئی آنکھ کھلتی ہے, یہ مان کے چلیں کہ نئی زندگی عطا ہوئی ہے. جب بھی ہمیں ایسا موقع زندگی میں ملے کہ ہم بال بچے ہوں اور ہمیں لگتا ہے کہ آج تو بھی میں مر جانے والا تھا, کوئی بڑا حادثہ ہو جانے والا تھا لیکن بچ گیا, تو تبصرے کرنے کی بجائے, ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں, اور توفیق ہو تو 2-4 رکعت نماز نفل ادا کریں. اللہ والوں کا یہی شیوا ہے, کریم تیری مہربانی, تو نے زندگی کی کچھ اور مہلت عطا فرمائی. اس طرح سے ہماری زندگی بچی ہوئی ہے. ہزار مصیبتوں کے بیچ میں بھی جو جی پا رہے ہیں وہ اپنے کمال کی بنیاد پر نہیں, ان 360 رحمت کے فرشتوں کی وجہ سے ہمارا وجود سلامت ہے.
یہ ہے ہماری ہڈیوں کا جو 50 کلو اور 60 کلو اور 100 کلو کو جو ڈھانچہ ہے، یہ ڈھانچہ اتنے رحم و کرم پر زندہ ہے، ان 360 فرشتوں کے حصار میں زندہ ہے، تب جا کے ہم سلامت ہیں۔ ایک پہلو یہ ہمارا ظاہری وجود۔ اب دوسرا پہلو، جس طرح سے ظاہر میں ہم موسم کے تھپیڑے کھاتے ہیں، دھوپ چھاؤں، سردی گرمی، حادثات، مصیبتیں، بلائیں ہیں، اسی طرح سے کچھ بلائیں ایسی ہیں جو بلائیں ہمیں نظر نہیں آتی، اور جو ہمیں نظر نہیں آتی اللہ نے ان نہ نظر آنے والی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے سسٹم بھی ایسا بنایا ہے جو ہمیں ظاہر میں نظر نہیں آتا۔ نہ نظر آنے والی بلاؤں کو اللہ رب العزت ہم سے اس طرح سے ٹال دیتا ہے کہ اگر ہم حساس ہوں تو شاید احساس ہو، ورنہ احساس بھی نہ ہو، اور کریم اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہم سے بلائیں ٹال دیتا ہے۔ وہ بلائیں کیا ہیں؟ وہ بلائیں ہیں موسم کی بلائیں، جنات کی بلائیں، آسمان سے نازل ہونے والی بلائیں، اور زمین سے نکلنے والی بلائیں۔ یہ بلائیں کیا ہیں؟ اللہ کے بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے اپنی تمام پاک بیویوں کو بیدار فرمایا، اور فرماتے ہیں میں نے رات میں کیا دیکھا کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں میں نے رات میں کیا دیکھا کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اٹھو اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرو۔ پھر صحابہ کرام اٹھے، ازواج مطہرات اٹھی اور نماز پڑھنے لگی۔ حضور نے دیکھا کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، کہ آج بلائیں نازل نہیں ہوتی؟ ان کے پاس نگاہیں تھیں، انہوں نے دیکھ لی، ہمارے پاس نگاہیں نہیں ہیں، بلائیں اب بھی نازل ہوتی ہیں۔ آسمان سے الگ قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہیں، زمین سے الگ قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمیں زمین کی چند بلاؤں کا پتہ ہے کہ زلزلہ آتا ہے، زمین میں جھٹکے پیدا ہو جاتے ہیں، کہیں آگ نکل آتی ہے، کہیں یہ حادثہ ہو گیا، کہیں زمین دھس گئی، ہمیں چند بلاؤں کا پتہ ہے۔ بہت ساری بلائیں وہ ہیں جو ہمیں خبر بھی نہیں ہے، زمین سے ریگولر گیس کی شکل میں الگ الگ انداز سے وہ بلائیں نکلتی رہتی ہیں۔ جیسے قزاقستان کا ایک علاقہ ہے جہاں پر اللہ کے حکم سے ایک بلا ہے، اور وہ نیند کی بلا۔ آدمی کو نیند آتی ہے تو 3 مہینے تک انسان سوتا رہتا ہے۔ آج بھی قزاقستان میں ہمارے دوستوں کا وہاں جانا ہوتا ہے، ہم لوگوں کا بھی بڑا اچھا تعلق ہے۔ وہ 3 مہینے تک انسان سوتا ہے، اس کو کھلانا پلانا، اس کے استنجے، تمام چیزوں کا اہتمام کرنا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری رہتی ہے، اور وہ کب سو جائے؟ بازار میں چلتے چلتے اسے نیند کا جھٹکا ہے اور وہ سو جائے، اور 3 مہینے بعد اٹھے گا۔ ایسا ہوتا ہے۔ ایک سے ایک مصیبتیں سروئے زمین پر موجود ہیں، کہیں رات ہی نہیں ہوتی، کہیں دن بڑا چھوٹا ہوتا ہے، کہیں کوئی چیز ہے، کہیں کوئی چیز ہے۔ اللہ کی کائنات کے راز ہمیں کچھ نہیں پتا ہے۔ ہم ایک محدود علاقے میں رہتے ہیں، ہمیں اتنا پتا ہے کہ کھیت میں اس موسم میں بارش ہوتی ہے، اس موسم میں ہمیں اگانا ہے، تب پھل کاٹ لینا ہے، اور یہی دنیا ہماری کل دنیا ہو جاتی ہے۔ ان تاروں سے آگے بھی جہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ کی کائنات کے ایسے ایسے راز ہیں جنہیں آج کی ترقی یافتہ سائنس بھی اب تک نہیں ناپ پائی۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے جہاز ہیں جو کنٹرول کر لیے گئے تھے، آج تک واپس نہیں آئے۔ ایک جہاز ابھی تازہ تھوڑی دیر کے لیے ایئرپورٹ پہ آیا، پھر اچک لیا گیا۔ کون ہے جو جہازوں کو چک لیتا ہے؟ کون ہے جو اپنی طرف سے کھینچ لیتا ہے؟ عجب عجب قسم کی مخلوقات، عجب عجب قسم کے راز اس کائنات میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہمیں بہت کچھ نہیں معلوم ہے، تھوڑا سا دیا گیا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ چند چیزیں ہمیں پتا ہو گئی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ جانتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، یہ جان لینا کہ میں کچھ نہیں جانتا، اپنے آپ میں بہت کچھ جاننا ہے۔ یہ جاننے کے لیے بھی کہ ہم کچھ نہیں جانتے، بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچی بات یہی، ہمیں کئی بار بھرم ہو جاتا ہے، یہ بھرم ہی بھرم ہے۔ اس طرح سے اس کائنات میں راز پھیلے ہوئے ہیں، زمینی بلائیں، آسمانی بلائیں۔ ان میں سب سے خطرناک بلا ہے جنات کی بلا۔ جنات کے پاس پاور کیا ہے؟ اپہرن کر لینے کا پاور ہے۔ ہم میں سے کسی کو اٹھا کے لے جائے اور ہم تلاش کرتے رہے فلاں آدمی کہاں چلا گیا، کوئی خبر نہیں، مہینوں مدتوں کوئی خبر نہیں، کہاں غائب ہوا، کون لے گیا، کس حال میں ہے، کچھ عطا پتہ نہیں۔ اور ایسا حادثہ ایک صحابی رسول کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں دوبارہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان فرمایا کہ مجھے جنات اٹھا کے لے گئے تھے، ایسی بستی میں رہا، یہ حالات میرے ساتھ بھی تھے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ریگولر ہوتا رہتا ہے،
صحابی رسول کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہوا کہ ایک مدت کے لیے جنات انہیں اٹھا کے لے گئے. آج ہم اور آپ میں سے بھی کسی کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں اور ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں صاحب رپورٹ بھی لکھوا دی, بہت تلاش کر لیا, فلاں آدمی ملا ہی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں چلا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہاں غائب ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. کئی بار پولیس بھی راز تلاش نہیں کر پاتی. ہمیں کوئی لاش ملتی ہے جنگل میں, سر تن سے جدا ہے, کس نے مارا, کیوں مارا, کیا وجہ ہوئی, کچھ نہیں پتا چلتا ہے. پولیس بھی پریشان رہ جاتی ہے اور اینڈ میں ہوتا ہے کہ صاحب کوئی پتہ نہیں چلا. آخر لوگ دل کو تسلی دے دیتے ہیں سو مر گیا, سو مر گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کون مار کے چلا گیا؟ میں نہیں کہتا کہ ہر حادثہ ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جنات کسی کو اچک لے جائیں, جنات کسی کا مرڈر کر ڈالیں, اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جنات کسی کے ذہن پہ قبضہ کر لیں. عام طور پر عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان پر کوئی بابا سوار ہو گئے, فلاں بابا ہو گئے. اسلامی نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ولی اللہ نہ کسی پہ سوار ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہے. یہ سراسر ایک جاہلانہ چیز ہے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اپنے ذہنوں سے اس بات کا ازالہ کیا جانا چاہیے. اور اس کا سیدھا سا علاج ہے, جنات کو کاٹنے والی تلوار ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جن عورتوں پر باباؤں کی سواری آتی ہے ان کے سامنے جا کے لاہور پڑھا جائے, انشاءاللہ علاج ہو جائے. سیدھا سا علاج ہے. کمزور اعتقاد کی ہوتی ہیں عورتیں, اس لیے وہ سستا ہتھکنڈا ان کی ہوتی ہے. پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھ پاتی, اس لیے ان ہتھکنڈوں کا شکار ہو جاتی ہیں. ہاں, ہمارا اعتقاد پختہ ہونا چاہیے. تو اس لیے ذہنوں پر قبضہ ہو جاتا ہے جنات کا. کئی بار ہم دیکھتے سنتے ہیں کہ بہت سارے لوگ الگ الگ قسم کی بولیاں بولنے لگتے ہیں. ذہنوں پہ جنات کا قبضہ ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جہاں آپ کے سائنس فیل ہو جاتی ہے. آپ کو حیران کن بات بتاؤں, اللہ کے رسول کی عظمتوں پر قربان جائیں, اور ہم مسلمانوں کو سیریسلی اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم نے تعلیمات رسول سے دوری بنا کر کے اپنا کتنا نقصان کیا ہے. اللہ کے رسول دنیا کے نقشے پر تنہا ایسے طبیب ہیں جنہوں نے ایسی بیماریوں کا بھی علاج بتایا ہے. ان بیماریوں کا روئے زمین پر کوئی علاج نہیں. دنیا میں آج بھی بہت ساری تھیراپیز ایسی ہیں جو الگ الگ اسٹائل میں علاج کرتی ہیں. جیسے انگریزی دوائیں ایک تھیراپی ہیں, یونانی دوائیں ایک تھیراپی ہیں, اسی طرح سے جو ابھی کیرلا کا میتھڈ ہے وہ ایک تھیراپی ہے. اسی طرح سے الگ الگ تھیراپیز دنیا میں متعارف کروائی گئی ہیں. لیکن آپ کے ذہن پہ کوئی قبضہ کر لے, آپ کے دل و دماغ پہ کوئی سوار ہو جائے, آپ پر جنات اٹیک نہ کرے, اس کا علاج دینے والی ہستی روئے زمین پر صرف پیغمبر اسلام کی ذات. ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم ٹھہرے موٹی عقل کے لوگ, اور ہماری پریشانی یہ ہے کہ جب تک ہم تھپڑ کھاتے نہیں تب تک سنبھلتے نہیں. ہمیں کوئی کہے کہ اس راستے مت جانا, یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, یہاں پر کچھ حادثہ ہو سکتا ہے, تو ہم مسلمانوں کی اسپیشل عادت ہے کہ ہم جب تک اس راستے سے گزر کے مصیبت کا شکار نہیں ہو جاتے تب تک یہ یقین نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے. ہماری اور پیغمبر اسلام کی مثال ایسی ہی ہے. مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا گیا, تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو, میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکالتا ہوں. پیغمبر اسلام نے وہ علاج بتائے ہیں. کاش پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر اگر مسلمانوں نے عمل کیا ہوتا تو کسی گھر میں جنات کی کوئی شکایت نہ ہوتی. اللہ کے رسول کے علاج سنیں. آپ دو آپشن ہیں, یا تو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سینے سے لگا لیں اور اپنی نسلوں کو جنات اور شیطان کے شر سے محفوظ کر لیں, اور یا پھر یہ ہے اپنے بچوں پر, اپنی عورتوں پر جنات کو اٹیک کرنے کے موقع دیتے رہیں, پھر تعویذوں کے چکر لگاتے رہیں, مزاروں کے چکر لگاتے رہیں, اپنی زندگی کو جہنم بناتے رہیں. دو آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو گہرائی کے ساتھ سینے سے لگا لیں, اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر جنات و شیطان کے سامنے بند باندھنے والا پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے علاوہ روئے زمین پر کوئی دوسرا میتھڈ نہیں. پیغمبر اسلام کی تعلیمات سنیں. ہم جب استنجا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حدیث پاک میں فرمایا گیا استنجے خانے میں بایاں قدم پہلے رکھا جائے. مسجد میں دایاں قدم, استنجا خانے میں بایاں قدم. اور استنجا خانے میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ کے رسول کی دعا کا اندازہ لگائیں کہ کتنی گہرائی میں جا کے پیغمبر اسلام نے بات کی ہے. استنجا خانے میں جانے سے پہلے دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے پروردگار خبیث جنات مردوں خبیث جنات عورتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ استنجا کرنے جا رہے ہیں,
اور دعا یہ پڑھی جا رہی کہ خبیث جنات مردوں اور خبیث جنات عورتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کیا فلسفہ ہے؟ فلسفہ یہ ہے استنجا خانے جنات کے ٹھکانے ہوتے ہیں، اور یہ بات کوئی غیب جاننے والا ہی جان سکتا ہے. ہمیں وہاں پر کوئی جنات کی کوٹھیاں بنی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، پیغمبر کی نگاہیں دیکھ سکتی ہیں. اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجے جنہوں نے قدرت کا اتنا بڑا راز بتا کر جانے کتنی نسلوں کو جنات کے حملوں سے محفوظ کر لیا. آج اگر کسی بھی عامل کے معوذ کے تعویذ سے ہمارا علاج ہو جائے تو زندگی پر اس کا احسان نہیں بولتے. جناب آپ کی مہربانی کہ فلاں وقت ہمارے گھر میں فلاں پر جنات کا اٹیک ہو گیا تھا تو آپ کی تعویذ سے ہمیں شفا مل گئی. کیا شان ہے اس پیغمبر کی جس کی ایک دعا نے، ایک بول نے جانے کتنے لوگوں کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہونے سے بچایا. اور اندازہ لگائیں کہ پیغمبر کی تعلیمات میں کتنی گہرائی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ نارمل سی دعا ہے، اور ہماری شکایت یہ ہے کہ صاحب یاد نہیں ہوتی. تو میاں یا تو یہ ایک سطر کی دعا یاد کر لیں، اور یا پھر اپنے گھروں پہ جب اٹیک ہوگا تو اپنی زندگی کو جہنم بناتے رہیں. ہمیں اگر یہ دعا مشکل لگتی ہے تو پھر آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں مصیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک اور مثال دیکھیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی بھی جانور کے سوراخ میں، بل میں پیشاب نہ کیا جائے. کیوں؟ جنات کے ٹھکانے ہوتے ہیں. اور حدیث سنیں، فرمایا گیا رات کے پہلے پہر میں اپنے بچوں کو درخت کے نیچے نہ لے جایا کرو. کیوں؟ جنات کے ٹھکانے ہیں. اور حدیث سنیں، حدیث پاک ہے جب لوگوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہو، لوگوں کی چہل پہل بند ہو چکی ہو، اس وقت اکیلے مت گھوما کرو. یعنی آج کے دور میں ہم بات کریں 12-1 بجے 2 بجے رات کی تنہائیوں میں اکیلے مت گھوما کرو. کیوں؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا اس لیے کہ اللہ کی ایک خاص قسم کی مخلوق زمین پر پھیل جاتی ہے. اس وقت جنات کا موسم ہوتا ہے، جنات کی بہاریں ہوتی ہیں، ان کی مخلوق پھیلی ہوئی ہوتی ہے. کہیں بھی کوئی اکیلا انسان انہیں مل جائے تو وہ اپنا شکار بنا لیتے ہیں. پھر اس انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ شکایت کرتا پھرے کہ مجھ پر فلاں کا اٹیک ہو گیا. اور ایسا ہوتا ہے، گھر والے شکایت کرتے ہیں صاحب کیا بتائیں رات کو 2 بجے پارٹی سے واپس آ رہے تھے اور تب سے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. میاں پارٹی کرنے تو آپ چلے گئے لیکن آپ کو اپنی حفاظت کا ڈھنگ نہیں آیا. نہ قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، نہ کوئی پرہیزگاری ہے، نہ آیت الکرسی یاد ہے، نہ لاہور شریف، نہ کوئی اسلامی مزاج. ماڈرن زندگی، بے وقوفیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، لاؤبالی پن کی زندگی. تو ہم نے تو اپنے آپ کو خود سافٹ ٹارگیٹ بنا کے لوگوں کے سامنے لقمہ بنا کے پیش کیا ہے. کوئی بھی ہمیں شکار بنانا چاہے تو آسانی سے بنا سکتا ہے. ہمارے چاروں طرف لوگ ہتھیار بند ہوں، ہتھیار ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوں، اور ہم نہتے ان دشمنوں کے بیچ میں نکل جائیں اور پھر یہ تمنا بھی کریں کہ ہم پر کوئی اٹیک نہ کرے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اگر اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے بچانا ہے، بہت سستا راستہ ہے، پیغمبر اسلام کی سنتوں کو حرز جاں بنا لیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہڈیوں سے استنجا نہ کیا جائے اس لیے کہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے. کیا کمال کی بات کہی پیغمبر اسلام. پیٹ، پتھر، گارا، چونا انسان کسی سے بھی استنجا کر لیتا ہے. فرمایا گیا ہڈیوں سے استنجا مت کیا کرو، تمہارے بھائیوں کی غذا ہے. گندی جگہوں پر ہڈیاں مت ڈالا کرو، گوشت کی ہڈیاں گندی جگہوں پر مت ڈالا کرو، یہ جنات کی غذا ہے، وہ اس کو کھاتے ہیں. اگر تم نے ان میں گندگی پھیلائی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر اٹیک کریں. ان کے اندر انتقام کا جذبہ بہت ہوتا ہے. جنات کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے، وہ ہزاروں سال کی زندگی پاتے ہیں، کسی شکل میں آ سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، بہت سارا پاور ان کے پاس ہے. لیکن ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. کسی بھی انسان پر اٹیک کرنے سے پہلے یہ ناپتے ہیں کہ یہ انسان پاورفل ہے یا نہیں. جب کسی انسان کو پاتے ہیں کہ یہ کھوکھلا ہے، نام کا مسلمان ہے، اس کے پاس کچھ ہے وہ نہیں، اس پر اٹیک کر لیتے ہیں. جنات کا اٹیک کا اسٹائل بتاؤں. جیسا آپ رات کے 2 بجے کہیں جا رہے ہیں، آپ یہ پائیں گے کہ اچانک آپ کو 10-15 فٹ کا 25 فٹ کا ایک انسان نظر آئے گا. اب انسان جب اچانک اتنی بڑی مخلوق کو دیکھتا ہے تو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، چیخنے لگتا ہے، عجب عجب قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے. تو جنات یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کورا ہے، یہ جاہل ہے، اسے اپنی حفاظت کا کوئی ڈھنگ نہیں آتا. تو جنات کیا کرتے ہیں؟ جنات اس پر اٹیک کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں صاحب رات میں آ رہا تھا اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگا. وہ بہکی بہکی باتیں اچانک نہیں ہوتی ہیں. پہلے جنات ایک وارننگ دیتے ہیں
اور ناپتے ہیں کہ ہمارا جو شکار ہم جس کو کرنے جا رہے ہیں یہ جاہل ہے یا تقوی شیار ہے. اللہ والوں کے سامنے جنات نہیں آتے. اللہ والے تو جنگلوں میں عبادت کرتے ہیں, پہاڑوں میں رہتے ہیں, اکیلے میں رہتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ 40 سال کا عرصہ اللہ والے تنہائیوں میں گزار دیتے ہیں. کیا ان کے سامنے جنات نہیں آتے؟ جنات بھی آتے ہیں, شریر قسم کی مخلوقات بھی آتی ہیں, درندے بھی آتے ہیں, لیکن سب ان کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ طریقہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ کسی کے ساتھ بیتے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ شخص اپنے آپ کو شکار ہونے سے بچانے کے لیے یہ طریقہ اپنائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے. وہ یہ پائے گا کہ وہ سب کا سب دھواں ہو جاتا ہے اور اڑ جاتا ہے. یہ عزیز دوستو ایک تمہید تھی جس کو آپ نے بہت خاص لہجے میں سنا. اب میں ان شارٹ چند باتیں اس کو غوث پاک کی سیرت سے ریلیٹ کرتے عرض کروں کہ اس پورے بیک گراؤنڈ میں یہ تو ہے ان کا پاور, یہ ہے ان کی طاقت. اب اس طاقتور مخلوقات سے ہم کمزوروں کو بچائے گا کون؟ اللہ نے ایک روحانی سسٹم بنا رکھا ہے کہ جس طرح سے زمین پر ایک پورا سسٹم ہوتا ہے, پردھان منتری ہے, مکھیہ منتری ہے, کلیکٹر ہے, ایس ڈی ایم ہے, ایس پی ہے, ایک پورا اوپر سے نیچے تک کا سسٹم ہوتا ہے. ویسے ایک روحانی چین ہے پوری زمین میں. اس زمین کو, اس روحانی چین کو بولا جاتا ہے ولایت کا سسٹم. ان سب کے بیتاج بادشاہ کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی. غوث اعظم جو ہے, غوث اعظم نام نہیں ہے, نام تو عبد القادر ہے, لقب محی الدین ہے. غوث اعظم ایک پد ہے, ایک اسٹیج ہے, ایک مرتبہ ہے. اس مرتبے کا مطلب کیا ہے؟ غوث اعظم وہ پاکیزہ مرتبہ ہے جو جسے چاہے ولایت دے اور جس سے چاہے ولایت چھین لے. اس عظیم شان کے حامل ہیں, جس پر نظر ڈالیں ولی بنا دیں اور جس سے ولایت چھیننا چاہے چھین لیں. اور حال یہ ہے دنیا میں صرف 3 شخصیتیں آج تک غوث اعظم ہوئی ہوں گی. پہلی شخصیت شہزادہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ کی, اور تیسری شخصیت حضرت امام مہدی کی جو قیامت کے قریب ہوں گے. اور حضرت امام حسن مجتبیٰ سے لے کر حضرت امام مہدی تک سب سے زیادہ لمبا زمانہ ان تینوں غوث اعظموں میں جس ہستی کا ہے وہ ہم سب کے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. پوری دنیا میں کس کو کہاں کا ولی بنانا ہے, کس کو کہاں کی قطبیت دینی ہے, کس کو کہاں کا ابدال بنانا ہے, کس کو کہاں منتخب کرنا ہے, سب غوث اعظم کے دربار سے طے ہوتا ہے. کہاں سے مصیبتیں دور کرنی ہیں. اور یہی وجہ ہے فرماتے ہیں میں پوری روئے زمین کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ. تخردلۃ علی حکم اتصالی. ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کا کیا مطلب؟ رائی کا دانہ آپ رکھیے اور اس کو دیکھیے, وہ لڑکتا رہتا ہے, کبھی دائیں بائیں, اوپر نیچے, آگے پیچھے, جیسے اوپر اچھل پتل کر کے جیسے دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں, جیسے اس کو ادھر سے ادھر رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں کوئی مہینہ ایسا نہیں جو میری اجازت کے بغیر طلوع ہوتا ہو. وما منہا شہور ولا دہور. کیا شان ہے. اور یہ چند مرتبے تو آپ نے بتائے ہیں, ورنہ غوث اعظم کے وہ مراتب ہیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر ان مرتبوں کو لوگوں کے بیچ میں بیان کیا جائے تو لوگ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کوئی انسان بھی اتنے بڑے مرتبے والا ہو سکتا ہے. غوث اعظم اس مرتبے کے حامل ہیں کہ غوث اعظم سے فیض لینے کے لیے خود آدمی کو بہت بڑا ولی بننا پڑتا ہے. عجب شان کی ولایت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسا عظیم روحانی پیشوا ہمیں عطا فرمایا ہے. جہاں کہیں بھی یہ چوکیاں ہیں, وہ چاہے لونی شریف کی چوکی ہو, چاہے شجاع شریف کی چوکی ہو, چاہے اجمیر شریف کی چوکی ہو, مرتبے سب کے الگ الگ ہیں, چھوٹے بڑے ہیں, لیکن سچ یہ ہے کہ سب کا سر رشتہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین بغدادی سے ملتا ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رشتے میں انہیں کے غلام ہوتے ہیں اور وہی ہمارے آقا ہیں. آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک زندہ ایک نہایت بافیض ولی کا سایہ عطا فرمایا. میں بے پناہ خوش ہوں حضرت سیدنا شاہ محمود جیلانی علیہ رحمہ کی سوانح حیات پڑھ کر کے, ان کی کرامتیں پڑھ کر کے, اور ان کی زندگی کے حالات واقعات اور ان کی سادہ زندگی پڑھ کر کے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جب بھی آستانوں پر حاضر ہوئے تو فیض لینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی لونی شریف جائیں, کسی بھی آستانے پر جائیں, صرف آستانے پر حاضری کے لیے جائیں. اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے مندرا میں کچھ کام بھی ہے اور مجھے بزنس بھی کرنا ہے. تمام چیزیں سائیڈ میں. جب بھی جائیں ولیوں کے آستانوں سے فیض لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے.
جب بھی جائیں صرف ولی کی زیارت کے لیے ان کے آستانوں سے فیض لینے کے لیے جائیں. جانے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت نماز نفل پڑھ کر کوئی صدقہ و خیرات کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کی روح کو پہلے سے ایصال ثواب کر دیں. حضور آپ کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں, حاضری سے پہلے خدمت کے طور پر پہلے سے میرا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں قبول رہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا سفر ان ولی کی نگاہ کرم میں گزرتا ہے. جب وہاں آستانے پر جائیں تو آستانے پہ جانے کے بعد میں سب سے پہلے اجازت لیں, آنکھیں بند کر کے اجازت طلب کریں کہ حضور آپ کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں. اور تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کا دل گواہی دے گا, اگر دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے تو دل گواہی دے گا کہ اب مجھے اندر داخل ہو جانا چاہیے. تو پائنتی کی طرف سے اندر داخل ہوں اور سینے کے مقابلے میں کھڑے ہوں, اور آپ کو جو بھی پڑھنا ہو وہ پڑھیں, تلاوت کریں, اور زیادہ سے زیادہ مراقبے کی کوشش کریں. اللہ والوں کا جو سب سے زیادہ فیضان ملتا ہے وہ مراقبوں کے ذریعے سے ملتا ہے, اور وہی دراصل فیض لینے اور دینے کا سب سے خاص طریقہ ہوتا ہے. میں بھی نقش بندی ہوں ایک سلسلے سے, اور سلسلہ نقش بندیہ فیض لینے اور دینے میں سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ آسان راستہ ہے. ہم سب نقش بندی مل کر کے قادری جشن منا رہے ہیں. سرے رشتہ بہرحال سب کا غوث اعظم سے ملتا ہے, لیکن حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں مریدوں سے محنت نہیں کروائی جاتی. ہمارے آقا ہی ہمیں اتنا دے دیتے ہیں کہ لینے والا ظرف ہو تو بہت کچھ لے سکتا ہے. آپ نے اس کے بہت سارے مشاہدات کیے ہیں اور اب بھی کر رہے ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے آقاؤں سے ایسی نسبتوں کو مضبوط کریں گے. اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی